ایک مرتبہ پھر آپ کے شہر میں حاجی عبدالستار صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا موقع ملا، اور یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس پروگرام میں آنے کے لیے دعوت کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ ہمیں بلایا نہیں، تمہیں بلایا، ہمیں تو اطلاع نہیں دی، یار اسے یاد نہیں رہا ہوگا، اگر تو یاد رہ سکتا ہے تو میں بھی یاد رہ سکتا ہوں، تیرے نمبر کے نیچے میرا نمبر ہے، چلو نہ خود فون کرتے کہ ہلوائی دیتے کہ سب دوستوں کو کہہ دینا، چلو اب تو چلو عبدالغفار مرحوم کی سال ثواب کی محفل میں چلتے ہیں، گلے بعد میں کریں گے، تو ایسے آنے سے ہاتھ اٹھانا نہ ہاتھ اٹھانا بہتر۔ ہمارے اندر الحمدللہ کردار، مزاج، گفتار، صورت، سیرت، مکان، دکان، ہر چیز اعلیٰ ہے، لیکن ہمیں جب بھی مار پڑی اخلاق کی کمی کی وجہ سے، مال و دولت ہے، دنیا کے عہدے ہیں، ہاتھ جوڑوں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کروں تو پہلی معافی مانگ لوں، ہمارے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، انسانیت کا احساس کرنے کی اور انسانیت کو سمجھنے کی ہمارے اندر کمی۔ جس دن یہ کمی ہمارے اندر دور ہو گئی تو اللہ وہ مدد کریں گے جو مدد اللہ نے مدینے کی سرزمین پر رہنے والے نبی کے یاروں غمخاروں، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی پگڑی عقال نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، ان کے چیچڑے اور پیمند والے لباس اللہ کو اتنے پسند تھے، جب وہ یہ لباس اپنے تن پر یعنی زیب تن کرتے، جبرائیل ان کے دروازے پر خدا کا سلام لے کے آ جاتے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں سرزمین تو پاک ملی، پاک سرزمین، لیکن سینے نہ پاک۔ آپ کی بات کا ذمہ دار ہوں، زمین پاک ملی، سینے پاک نہیں ملے۔ مٹی سونگ کر بتا رہے ہیں کہ زرخیز ہے، مٹی سونگ کے بتا رہے ہیں اس پیداوار، اس فصل کی پیداوار کے لیے مٹی موضوع ہے۔ پاک سرزمین شادباد کا ترانہ ہے، پاک سر انسان شادباد کا ترانہ کیوں نہیں؟ اس سینے میں کینہ اتنا بھرا، بہن کا، بھائی کا، ماں کا، باپ کا، رشتہ دار کا، یار کا، اپنے کا، پرائے کا، حکومت کا اور زمین کا، آسمان کا کینہ بھرا پڑا ہوا ہے، تو فرشتے اس کی بدبو سے دور بھاگتے ہیں، جس دور بھاگنے کی وجہ سے ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہماری عزت میں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے اندر روزانہ کمی در کمی آ رہی ہے۔ مثال سمجھیے، زمین بنجر ہو اور کلر زدہ ہو اور وہاں کی نشانات بتلائیں کہ یہ زمین زرخیز نہیں ہے، تو جب انسان وہاں مکان بناتا ہے تو آرکیٹیکٹر، انجینئر اور ٹھیکیدار حضرات اور مستری حضرات بتاتے ہیں یہ چیز ڈال لو، اس میں چونا اتنا ڈال لیجیے، صبح سیمنٹ نہ ڈال دیجیے، کرش نہ ڈالیے، تاکہ یہ 50 سال تک نہیں، لیکن پھر بھی آزادی۔ جس طرح پانی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے اور جس طرح زمین کا کلر اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے، اسی طریقے سے میرے پیارو اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کو گھل لگانے کے لیے اور اس کی زندگی کی کامیابی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے انسانیت کا مزاج اس کے خلاف ہونا اور انسان کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی ویسے ہی راستہ تلاش کر لیتی ہیں، جیسے مکان، دکان کی حفاظت کے لیے یہاں مکان بن رہا ہے، 4 فٹ نیچا بن رہا ہے، آنے والے وقتوں کا سوچ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں روڈ کے برابر نہ ہو جائے، پانی نہ بھرے۔ اگر اس مکان جو فانی ہے ایک ایک گھر سے سب جائیں گے، ایک ایک کر کے سب جائیں گے، جب اس مکان کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں اور اس مکان کے بارے میں جو زیر زمین ہے، زمین کے اوپر نہیں ہے، زیر زمین ہے، جہاں پانی کو روک سکتا ہے، نہ سانپ کو روک سکتا ہے، نہ اجدہے کو روک سکتا ہے، نہ فرشتوں کو روک سکتا ہے، اور نہ منکر نکیر کو روک سکتا ہے، نہ اللہ کے عذابوں کو روک سکتا ہے، نہ جہنم کی آگ کو روک سکتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، صبح 5 بجے فجر کی نماز پڑھی، 5 4 9 4 گھنٹے 15 منٹ ہو گئے، اس مکان
مکان کے بارے میں سب نے سوچا، جس مکان میں آپ نے میں نے جانا ہے نہیں جائیں گے، دھکے سے لوگ پھینک کے اس کے بارے میں 4 گھنٹے ہوئے تو سوچا بھائی کیا سوچا اس بارے میں؟ دکان سے آ رہا ہے تالے اچھی طرح، مکان سے جا رہا ہے اچھی طرح، بار بار سونے والوں کو اٹھائے گا، دروازہ لگا لو، دروازہ لگا لو، کٹے بند کر لو، میں جا رہا ہوں۔ ایک دکان پر جانے کے لیے اپنے گھر کی حفاظت کا اتنا خیال ہے، قبر میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کہ جہنم کی اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس کا بھی کوئی خیال ہے میرے بابو؟ میرے سمیت آپ نہیں، میرے سمیت ہم سارے اس معاملے میں میرے پیاروں میں شرمندہ ہیں۔ جتنی موٹی موٹی گردنیں ہیں ہم نے ان کو اکڑتے تو دیکھا ہے، ٹوٹتے نہیں دیکھا۔ توڑیں گے اللہ اس عہدے کو، اس اقتدار کو، اس پوزیشن کو، اس سکیل کو چادر 4 دیواری میں اپنے پاؤں کی طرح رکھنا۔ جس دن یہ پاؤں سے نکل کے دماغ میں گھس گیا، یہ ایسا تاثر اور دماغ کے اندر گند پیدا کرے گا، پھر اس عہدے کے سامنے نہ بہن، نہ ماں، نہ غریب، نہ امیر، نہ ماموں، نہ چاچا، نہ تایا، نہ پھپھو، پھر کوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں اس وقت نظر آئیں گے کہ جب آخری وقت ہوگا اور اصلی گھر سامنے دکھایا، 3-4 منٹ پہلے اصلی گھر دکھایا جا رہا ہوگا۔ میاں جس چیز کی تیاری کی تھی، جو تُنے ٹھیکیداری اور جو تُنے سامانیہ بھیجا تھا، پلستر جیسا نمازوں کا اور اس طریقے سے سیمٹ ماربل روزوں کا اور زکات کی تو نے یہ نرسری اگائی تھی، اب یہ دیکھ یہ تیرے سامنے ہے بابو، یہاں تجھے رہنا پڑے گا۔ بلا 50,000 جنازہ پڑھنے والوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو، ایک بھی آ جائے ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، یہ باؤنڈری تو دور کی بات، پوری زمین کو سونے سے بھر کے رکھ دے، اے بندے پھر بھی وہ تیری سفارش کریں، قبول کرنا تو دور کی بات، آج میں رحم کی نگاہ سے تیری طرف دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کروں۔ بار بار قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا، آواز لگائے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہ دیکھ تو صحیح، اللہ فرمائیں گے آج کہہ رہا دیکھ تو صحیح، جب میں رات کو آسمان دنیا پر آ کر تیری طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھتا تھا، اے میرے بندے تو آج 70 مرتبہ یا ربنا کہہ رہے ہیں، میں 70 مرتبہ تجھے یا بلی کہتا تھا، اس وقت تجھے سنائی کیوں نہ دیا؟ جس طرح اس وقت تجھے سنائی کوئی نہیں دیا، آج سننے کے بعد بھی مجھے سنائی کوئی نہیں دے رہا ہے۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، او فرشتوں اس کے منہ میں جہنم کی آگ پھونس دو، اس کا چلانا مجھے اللہ کو برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ کب تک بولے گا؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، حدیث پاک میں 1800 سال تک کہتا رہے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ آواز آئے گی، او میرا بندہ میں دن میں تجھے 5 مرتبہ بلاتا تھا تو 5 مرتبہ میرے کہنے پہ بول پڑتا، آج میں تیرے اشاروں پہ بول پڑتا، جب تم نے میری نہیں سنی تو میں تیری کیوں سنی؟ اپنے تو کپڑوں کا تجھے خیال تھا، چہرے کا خیال تھا، اگر تھوڑے سے باڈی پر، اگر تیرے چہرے پر فیس پہ تھوڑے سے نشان آ جاتے، پورا چوک سرور مارا چھان مارا کرتا تھا، کیسی کیسی کریمیں لایا کرتا تھا، تجھے چہرے کی بیوٹی کے لیے انتظام کرنے کی جگہ مل گئی، باڈی بنانے کے لیے جگہ مل گئی، کھانے پینے کی جو تیری طلب ہوا کرتی دلایا کرتا تھا، اے بندے تجھے ہر اپنا آپ بنانے کے لیے ہر جگہ نظر آئی، اے بندے آخرت بنانے کے لیے میرے گھر کا راستہ کیوں تجھے نظر نہیں آیا ہے؟ پاس سے گزرتا تھا نا، ان دکانوں کے پاس سے گزرتا تھا، کسی کا منہ نیچے ہوتا تھا، کسی کا اونچا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے آواز دیا کرتا تھا، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کیا حال ہے؟ بچے بھی ٹھیک ہیں، فلانے بھی ٹھیک ہے، فلانے بھی ٹھیک ہے۔ اے میرے بندے جو تیرے ساتھ مخاطب نہیں ہونا چاہتا تھا اسے بلا بلا کے مخاطب کرتا تھا، جو تیرے گھر میں آ کر تجھے بلاتا تھا اس کی طرف تم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تجھے نہیں پتا مرنا ہے، تجھے نہیں پتا میرے پاس آنا ہے، تجھے نہیں پتا میلہ چھوڑنا پڑے گا، وسیب چھوڑنا پڑے گا، خاندان چھوڑنا پڑے گا، رشتہ دار چھوڑنا پڑے گا۔ رب العالمین کی قسم تو اپنے پاکستان میرا انگلینڈ چلا جا، اللہ کا امر آئے گا، اگر تیری قبر پاکستان میں بنی دنیا کی کوئی طاقت تجھے انگلینڈ کے اندر دفن نہیں کر سکتی ہے۔ جانے والا چلا گیا، حاجی عبد الخالق صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا، عبد الرزاق کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ میرے ویر عبد الستار کو چھوڑ کے چلا گیا، چودھری مقبول کو چھوڑ کے چلا گیا، میاں مقبول کو چھوڑ کے چلا گیا، بھائی اکبر علی انجم صاحب عبد الجبار جگن مرحوم پچھلی مرتبہ بھی حاجی صاحب سفر حج پر تھے، اللہ اکبر، حاجی صاحب نے وہاں سے بلاوا بھیجا کہ مولانا آئیے، بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اللہ کی قسم جب مجھے اطلاع ملی، میں ساؤتھ افریقہ کے اندر 4 دن پہلے بیٹھا ہوا تھا، حاجی صاحب نے کہا مولانا آپ سے
اور وہاں ڈربن والے جوسبرگ والے وہاں منتیں کرتے رہے آپ جمعہ پڑھا کے چلے جائیں. مجھے پتا ہے میں کس طرح ایمرجنسی کی فلائٹ لے کر میرے عزیزوں میں پرسوں جمعرات کو یہاں پہنچا اور میں کہا حاجی صاحب تسلی رکھ ویر تیرا نہیں ویر میرا ہے. کیا پتا میں آ جاؤں دو کلمات میرے منہ سے نکل جائے کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اس کا آنسو کا قطرہ یوز بھائی عبد الغفار کی مغفرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے. ناراض نہ ہونا لیکن ابھی یہاں تھوڑی سی 2 نمبری شروع ہوگی معاف کرنا. وہ پرلے وہ سب سے پیچھے ٹیکنی کے پاس بیٹھنے والا دوڑتا ہوا آئے گا عبدالستار عبدالخالق سے کہے گا حاجی صاحب اللہ دا ہمارے امن ہے بھائی ٹھیک ہے کیا ضرورت تھی بتلانے کی. تو نے کہہ دیا اللہ کا اس نے کہا مہربانی مانا ہے بھائی اگر تیرا آنا مہربانی ہو تو نے جو یہاں تو نے جو کیا وہ بدلا تو حاجی صاحب سے لے کے چلا گیا. بتا قیامت کے دن اللہ کے دربار سے کیا لے گا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر فقیر آیا. آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پٹڑا اٹھا کر دروازے پر لے گئی. بیٹھ گئی وہاں جا کے. فقیر نے باہر سے صدا دی بھلا ہوئے. اما عائشہ نے اندر سے فرمایا تیرا بھی اللہ بھلا کرے. اس نے کہا رزق میں برکت. اللہ اما جی نے فرمایا اللہ تیرے رزق میں برکت دے مغفرت فرما دے اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے. جب تو دعائیں دے دے کے تھک گئے وہ جواب دے دے کے تھک گئی. پھر آپ نے اپنے بھانجے سے فرمایا یہ لے پیسے. اس فقیر کے ہاتھ پہ رکھا ہکا بکا ہو گیا. اما جان کے ہاتھ سے پیسے لے کے فقیر ساحل کو دے کے آئے اور واپس اما جان اتنی دعائیں دینی تھی تو پیسے کیوں دیے. اگر پیسے دینے تھے تو اتنی دعائیں کیوں دی. اما نے اپنے پٹڑے کا رخ حضور کی قبر مبارک کی طرف موڑ لیا. حجرے میں تو اما عائشہ کی قبر تھی کیوں کر کے حضور کے روزے کی طرف موڑ لیا. کہ اس روزے والے سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے فقیر دروازے پر آوے جو دعا دے وہ دعا دو اور جب دعا دے کے تھک جائے پھر اس کے ہاتھ میں خیرات دو. کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا بدلہ دعا سے خیرات کا بدلہ اللہ اکبر فقیر سے بھی لینا. دعا کا بدلہ دعا سے دے دیا خیرات کا بدلہ ہم نے عرش والے خدا سے لینا ہے. یا تو میں دکان پہ اوپر آ کے چڑھ جاؤں چیز چھوڑ کے یہاں بیٹھے فقیر آئیں گے تین اور کوئی کام نہیں. جا پر جا لے صبح اللہ اکبر علی نہ بٹی نہ کھٹی نہ چٹی ارے دے پیسے دا منہ نہیں دیکھا تو منہ چاہ کے آ گیا. خدا کی قسم نئی دکان پہ گھر سے منگوا کے دے نئی دکان پہ ملازم سے ادھار لے کے دے دے تجھے پتہ نہیں ہے تیرے دروازے پہ یہ گھر کا سامان لینے نہیں آیا بلکہ جنت کا سامان تجھے دینے کے لیے آیا ہے. قیامت کا دن ہوگا اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں تیرے دروازے پر آیا تھا بھوکا تھا پیاسا تھا او میرے بندے تو نے میرا خیال نہ کیا آج میں تیرا خیال کیسے کروں گا. یا اللہ آپ تو وہ ذات ہے زمین جس کی ملکیت میں آسمان جس کی ملکیت میں سورج چاند ستارے جس کے قبضے میں اللہ آپ کو روٹی کی کیا ضرورت ہے. فرمایا تیرا پڑوسی بھوکا تھا اللہ اکبر اس نے اپنی بھوک کا سوال کیا لیکن میرا نام لیا تھا. اگر تجھے اس کی بھوک پہ ترس نہیں آیا میرے نام کا تجھے حیا کیوں نہیں آیا. جب تو نے دنیا میں میرے ناموں کا حیا نہیں کیا آج میدان محشر میں تیرے عملوں کا حیا نہیں کرنا. آ جائیں گے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اگر عمل کی نیت سے سنو تو میں آپ کو بتاؤں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اللہ غالباً عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے چرپائی سے لے کر اپنے گھر کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی. وضو کرنے نہیں جایا کرتے تھے استنجا کرنے نہیں جایا کرتے تھے روٹی کھانے کے لیے کچن میں نہیں جایا کرتے تھے. جب فقیر دروازے پر آتا اور کہتا ہے ہو بھی بھلا تو آپ اپنے ہاتھ میں پیسے پکڑ کے نبی نہ تھے رسی کا سہارا لے کے دروازے پہ جایا کرتے اور جا کے فقیر کے ہاتھ پہ خود رکھا کرتے روتے ہوئے واپس آتے. بچوں نے ایک دن پوچھ لیا ابا جان ہم جوان گبرو گھر کے اندر ہے ہم نہیں کام آئیں گے تو کون کام آئے گا. اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو آ گئے رو کے فرمانے لگے سونے سنکھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا جو فقیر کو جا کے اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا بری موت سے بچے گا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا. یا تو قربانی کے 10 جانور تمہارے گھروں میں ہوئے بتاؤ کتنے غریبوں کے گھر گول دیا. یہ تو میرے عزیزوں اللہ اور غریب بھی کمی نہیں کرتے بجائے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بھی دکانوں پہ جا کے بیچ آتے. یہ بھی شرم آنی چاہیے.
لیکن کچھ لوگ آپ کو چوک سرور میں ایسے ملیں گے، پچھواڑے میں ادھر دائیں بائیں تمہیں ایسے ملیں گے جو لوگوں کی طرف دیکھتے بھی کوئی نہیں، اور کہتے کوئی چاہیے، کہتے اللہ کا شکر ہے، پر میں ایسے لوگوں کے دروازے پہ جا کے دے، خدا کی قسم فرشتہ جنت کا پیغام تیرے دروازے پہ لے کے آئے گا، اور بابو جی اتنا بڑا قبر کا کوٹھڑا، پورا قبرستان بھرا پڑا ہے، جاؤ جاؤ کسی قبر والے سے جا کے پوچھ کے میاں تو نے یہاں کہ کیا پایا کیا کھویا، کہنے لگا مکان کھو کے آ گیا، دکان کھو کے آ گیا، کاروبار کھو کے آ گیا، سعودیہ پاکستان کی کمائی کھو کے آ گیا، لیکن فقیر کو 1 روپیہ دیا تھا وہ ساتھ لے کے میں قبر کے اندر آ گیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ بابو یہ پیغام امیروں کے لیے، یہ پیغام غریبوں کے لیے، ہر ایک کے لیے پیغام ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ پہلے تحقیق کر، کفن کے اندر کوئی جیب دیکھ لے، اگر جیب نظر نہ آئے تو ان جیبوں سے نکال کر اللہ کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ مرنے کے بعد تیرے کام آ سکے۔ نہ دھنی چلے گی، نہ مشک چلے گی، نہ امبر چلے گی، نہ کافور چلے گا، نہ چٹا کفن کا ٹکڑا چلے گا، بلکہ قبر کے اندر تو وہ چلے گا جو تو اپنے ہاتھ سے دے کے آیا ہے، قبر کے اندر تو وہ چلے گا جو زبان کا میٹھا بول ہے، وہ میرے عزیزوں جمع ہو گیا۔ سیلاب آیا ملتان میں، سیلاب آیا جنگ میں، تو نے کہا اللہ سیلاب زدگان کے گھروں کو بچا لے، رب العالمین کی قسم ہے یہ پرچہ دعا کا تو ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا، تیرا جو بول ہے تیرے مرنے سے پہلے قبر کے اندر سے ہوتا ہوا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کیا ہے، نام لے گا، اللہ کس چیز کا، نماز کا، اس سال حج کر کے آئے گا، نہیں، کس چیز کا، یا اللہ کون سا عمل، فرمایا وہ تیرے دروازے پہ جو لکڑی پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا کے تُو نے پرے کر دیا، کون ہوگا یہ جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ سے فرمائیں گے ہاں میاں کیا لے کے آیا، اللہ ہر سال حج، ہر سال کا عمرہ، اللہ فرمائیں گے دیکھ لیا، یا اللہ یہ حج کیوں ریجیکٹ کر دیا، تیرے ساتھ والا تیرے برابر کا کاروباری تیرے پاس آیا تھا، تجھے اجوا کھجور اس کے سامنے رکھی اور سمجھو حاجی صاحب یہ پی لے، حاجی صاحب کی طرف سے وہ کھجور تیرے منہ میں آئی، اللہ کو اگر 4 دوستوں میں بیٹھ کے کہنے لگا اینو بھی مت دیو، تو بھی حج کر ایتھے تینا پیسہ کتنے لے کے جاویں گا، اللہ اکبر، انہیں ہنس کے دکھا دیا، اس نے کہہ دیا ہاں اے مقدر ہے کتنے حج ہے، اللہ اکبر، جب اتنا مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تیرا جو مقبول اکبر حج تھا اللہ نے وہ لپیٹ کے تیری جیب میں ڈال دیا، فرمایا ایسے اعمال کی ضرورت نہیں جس میں میری مخلوق پر انگلی اٹھے، دروازے پر میرا عزیزو، دروازے پر عید کا تیسرا دن تو لوگ فقیر دروازے پہ لے کے چلے گئے، تیرے گھر کے اندر بھی گوشت پڑا تھا، تیری بیوی کہہ رہی تھی انو کیسے آرے لا دینے سے خراب ہو جائے گا، اس وقت فقیر آیا تھا، وہ جس میں ہلکی ہلکی بات سی آ رہی تھی، تیرے 4 بوٹیاں اٹھا کے دی، فقیر نے یوں کر کے سونگا اور کہا اے تے بو آ رہی ہے، تو کیا چل لے جا، اس طرح کہتے کھاتا ہی کھاتے نسلہ نے نہیں کھاتا ہوگا، چھوٹا گوشت ہے، جا ابال کے کھا لیں، اللہ فرمائے گے بس یہ جھڑکا تھا، تیری جھڑکی کی وجہ سے وہ گوشت یوں کر کے اٹھا کے لے گیا، جب تو نے 10 لاکھ کے جانور لیے تھے سارے کے سارے تیری منہ پر مار دیے گئے۔ مولانا اللہ کی قسم ہم نے کمائی کوئی نہیں کی، ساؤتھ افریقہ جیسی اللہ اکبر کمائی پر بھی لات مار کے آ گئے، نہ کوئی لالچ نہ کچھ، اللہ اکبر 15 دن رہے، 2 جمعے میرے عزیزوں پڑھا کے آئے، اللہ مالو مال ہو کے آئے، لیکن 19-20 بھی دل کے اندر خیال پیدا نہیں ہوا کہ پہلے غریبی میں گئے تھے امیری کے اندر آئے، اپنے دل کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھاتے ہو، اولاد کو سمجھاتے ہو، کتنے ترقی کر گئے چوک سرور والوں، کتوں کو انسان بنا دیا لیکن انسانوں کو انسان نہ بنا سکے، کتے کو کہہ رہے فلانے جو بولے گیا کتا تو تیرے اشاروں پر ناچنے لگ گیا، نبی والی زندگی سے تُو نے منہ پھیر لیا، بچہ تجھے پانی کا گلاس نہیں پلا رہا، ایک زندگی لے کے جائے گا مانیا اللہ دا حکم مانیا، کب تک یہ ڈرامے بازی کرتے رہو گے، سارے عمل جتنے کیے سارے کے سارے چل گئی، کوئی منہ ملازہ ہو گیا، 4-5 ہزار کے مجمع میں آ کے کہا تھا عبدالستار صاحب اللہ دو کم ہے، حاجی صاحب نے کیا وہ تو ہفتے ملا لینا سی، رش بڑا سی، انہیں منہ دیکھ لیا، سارے کا سارا 2 گھنٹے بیٹھنا تیرا ضائع ہو گیا ہے، کوئی عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کہ جس کا اجر اللہ سے لینا ہے،
وہ کونے میں بیٹھا ہوتا، وہ کونے میں بیٹھا ہوتا، عبدالغفار کے چہرے کو سامنے لا کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیتا، اس کا چہرہ تیری نظروں کے سامنے آتا، زبان سے پڑا ہوا اس کی قبر کے اندر چلا جاتا، اس کا بدلہ قیامت دن اللہ تجھے جنت الفردوس کے محلوں میں سے عطا فرما دیتا۔ لیکن کرے کون بھائی؟ جب سارے کے سارے عمل کسی میں دکھلاوا، کسی میں ناکاری آ جائے گی، اللہ اکبر، یوں سر جھکا کے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہے تیرے پاس کوئی جنت کی ڈیمانڈ کے لیے پیش کر، ایک اللہ جو تھا وہ سارے کا سارا دکھلاوے میں، ریاکاری میں، نمود و نمائش میں آ گیا، میرے پاس بچا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ذرا منہ توکتے چاہ، سر تو اوپر اٹھا، اللہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے، وہ صبح صبح جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا، تیرے گھر کے دروازے کے باہر مسلمانوں کے گزرگاہ سے راستے کے پاس ایک اتنا سا ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا تھا جس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے، اللہ بڑا تو اب لب چھپو کے جا رہا تھا، خوشبو کے حلے بھی تیرے سے آ رہے تھے، اچانک تیرے دل میں خیال آیا کیا پتا یہاں سے کوئی جانور، یہاں سے کوئی انسان گزرے، اس کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ اے میرے بندے، جب وہ چھڑی وہ لکڑی اٹھا کے تجھے سائڈ پہ کی، اس وقت تو کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، نہ کوئی نمود و نمائش نہ کوئی ریاکاری آئی، یہ اتنا سا لکڑی اٹھانے کا عمل مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اسے بھی قبول کر لیا، اس کی برکت سے تیرے سارے عملوں کو قبول کر لیا۔ امام زین العابدین جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی، نام جانتے سیدنا حسین کا؟ اب تو 10 دن گزر گئے، اب کیا کرنا نام جان کے؟ نہیں اب کسی اور کا نام لو۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، ناراض نہ ہونا بابو، میں تو اللہ کی قسم ساؤتھ افریقہ کی ہر مسجد کے اندر روکے آیا، میں نے کہا یہ تو فرقہ واریت کی، اللہ اکبر، یہ بیماریاں تو پاکستان میں چھوڑ کے آئے تھے، ہمیں کیا پتا کہ ساؤتھ افریقہ کی مسجدوں کے اندر بھی یہی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، مولوی سے لڑ رہا ہے، نمازی سے لڑ رہا ہے، کوئی تو عمل ایسا ہو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی تو ایسی تھیلی ہو جس تھیلی میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، کوئی اتنا سا عمل لے جاؤ، خدا کی قسم 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن میں کہاں لاؤں؟ نہ مجھے مسجدوں میں اخلاص، نہ مدرسوں میں اخلاص، نہ علماء میں اخلاص، ناراض نہ ہونا آپ بھی، ناراض نہ ہونا آپ بھی، وہ آپ کی شکلوں سے آپ کی پگڑیوں سے لگ رہا ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کا بیٹھا، کوئی دیوبند مسلک کا بیٹھا، اب کیا پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچائیں گے؟ 4 بالش کے فاصلے پر ہمارے سینے نہ ایک ہو سکے؟ چھوڑ دو یار یہ دنیا کے دندے، 54واں سال میری عمر کا جا رہا ہے، میں دنیا کریا تقریباً 5-6 ملکوں میں پھر کے آیا، اللہ اکبر، میں نے ہر جگہ یہ نفرت کی آگ لگی دیکھی، کیا فائدہ ہوا؟ 10 دن حسین کو یاد کیا، اللہ اکبر، 12 ربیع الاول کو یہ چوک سرور کا علاقہ، چوک اعظم کا علاقہ، پاکستان کی پٹی میں چلے جاؤ، 11 تاریخ کو ہمیں دودھ نہیں ملتا، کیوں؟ 11ویں والے بابا کی اللہ اکبر نیاز ہے، 11ویں شریف ہے، تجھے 11ویں شریف کا احساس یاد ہو گیا، آمنہ کے لال کا تجھے احساس ہی کوئی نہیں، پیرانے پیر ولایت کا تاج پہن کے چلا گیا، اللہ اکبر، ان کی محبت میں ہمارے سر کا تاج ہے، ہم سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سے ہے، اللہ کی قسم حضرات آپ نے تو پیرانے پیر کی قبر کو نہیں دیکھا، میں تو 4.5 گھنٹے پچھلے سال پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ بیٹھ کے آیا، وہاں کے امام صاحب کے ہاتھ سے گلے کے اندر رومال اور وہاں سے خلافت کی سند لے کے آیا، الحمدللہ 16 علماء کرام گئے تھے، حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کا دروازہ ہٹا دیا گیا، ہم اندر تک اصلی قبر مبارک تک گئے، ہمیں پتا تھا خدا پاک کی قسم ہے وہ پیرانے پیر اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، لیکن مرید خدا کو ناراض کر رہا ہے، آج کے حسین اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، لیکن حسین کا عاشق اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آج کے مصطفیٰ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آمنہ کے لال کو ناراض کر رہا ہے، جاؤ مدینہ شریف میں، اگر تیرے پاس اندر کی آنکھ حضور کے روزے پہ جا کے کھڑا ہو جا اور جا کے کہ میں چوک سرور سے فلانا آیا، آپ فرمائیں گے شرم نہیں آتی، کردار غیروں کا لے کے آیا، عشق میرا لے کے آیا، میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ پاک سرزمین پر پاک بن کے رہو، ایسے پاک چہرے ہو جائے، ایسے پاک دل ہو جائے، فرشتہ روح قبض کرنے سے پہلے ہمارے ماتھے کا بوسہ لے کے چلا جائے، اللہ اکبر۔ جنازہ جا رہا ہوتا ہے، لوگ بھیڑ ہوتی ہے، مینو کندھا دیں دے، لوگوں کے جوتے پھٹ جاتے ہیں، لوگوں کے جوتے اتر جاتے ہیں کندھا دیتے ہوئے، اللہ اکبر۔ جیسا منظر سما آپ کو چوک سرور میں نظر آتا ہے، ویسا منظر سما آسمان کی طرف روح کو لے جاتے ہوئے نظر آتا ہے، جب نیک روح ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں اسے مجھے دے دے، اسے مجھے دے دے، اسے مجھے دے دے، اسے مجھے، اور میرے عزیزوں فروٹ کا ٹوکرا تو 6 سال کا بچہ
لفافہ اٹھائے گا، بابا میرے ہاتھ میں دو، 10 سال کہے گا میرے ہاتھ میں دو، گند کا ٹوکرا جمعدار بھی صفائی کرنے والے نے اٹھا کہتا ماں ڈال دو۔ اسی طریقے سے جب روح آسمانوں کی طرف نیک جاتی ہے، نہ کسی کی دل آزاری کی ہو، نہ کسی کا دل دکھایا ہو، اللہ کو راضی کر کے گیا، آمنہ کے لال کی تباہ کر کے گیا، تو ساتوں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دے دے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دے دے۔ جب خدا کو ناراض کر کے گیا تو فرشتے منہ پہ رشتہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں دفع کر، ہمیں ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب پہنچتا ہے پہلے آسمان پر اللہ کا نافرمان، تو فرشتے کہتے ہیں کیسی گندی روح لے آیا، کیسی گندی روح لے آیا، جس کی بدبو نے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نیچے سجین کے اندر پھینک دو، جہنم کے قید خانے کے اندر پھینک دو، اس کو علیین کے محلات کے اندر اس کی روح کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بتاؤ کون سی سفارش کام آئے گی، کون سا عہدہ کام آئے گا؟ اللہ اکبر میرے پیارو، احساس کرو خدا کے واسطے، احساس کرو۔ اللہ اکبر کتنے مکان خالی ہو گئے، کہاں عبد الغفار میرے بھائی کا مکان بن رہا تھا چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، وہ تو اللہ کا گھر دیکھنے گیا تھا، بیٹے کے سر پر جو ڈگری کی دستار بندی تھی میں ابھی تصویر دیکھ کے آیا، کہاں چلا گیا وہ بچہ جس نے اپنے سر سے وہ ڈگری کی پگڑی اتاری، وہ کیپ اتاری اور اپنے باپ کے سر پہ رکھی اور کہا ابا اس کا میں حقدار نہیں، اس کا تو حقدار ہے۔ عرش سے آواز آئی، او بیٹے تو نے باپ سمجھ کے اللہ اکبر اپنا تاج اس کے سر پہ پہنا دیا۔ اللہ اکبر تربیت اعلیٰ ہوئی ہے، ہم نے یہ سمجھ کے جنت کا تاج اس کے سر کے اوپر پہنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کوئی کہنے لگا 12 دن کے لیے 15 دن کے لیے حاجی صاحب بتلا رہے ہیں، موت نے میرا عزیزو حساس بساس تھا، انہیں کہہ کے گیا اپنا چیک اپ کراؤ۔ اللہ اکبر لیکن اپنی ذات کے بارے میں چیک نہیں کرا کے گیا، کہنے لگا میرا تو چیک اپ ہو ہی گیا ہے، میرا تو چیک اپ ہو ہی گیا ہے۔ جس دن کے لیے اولاد پیدا کی تھی کہ اللہ اکبر بڑی ہوگی میرا باپ کا سر فخر سے بلند کرے گی، میرا بچہ دنیا کے اندر کوئی نام کمائے گا، ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے پیارو، ماں باپ کو اس معاملے میں دکھی نہ کرنا، اگر کند ذہن ہو پڑھا بھی نہ جائے تب بھی کہنا پڑیں گے اللہ کی قسم ماں باپ بلڈ پریشر کی ہارٹ شوگر کی بیماری سے نہیں مرتے، اپنے بچے کی نافرمانی سے ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ خبردار ان کا دل نہ دکھانا، خبردار ماں باپ کی طرف انگلی نہ اٹھانا، خبردار ماں باپ کو گھور کے نہ دیکھنا، بلکہ کوشش کرتا ہوں جس کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہوں وہاں جا کے ماں باپ کے آگے پیچھے نہ بیٹھنا۔ اللہ اکبر جیسے 22 سیکریٹ کے دفتر کے سامنے درجہ 4 انک کا کلر کھڑا رہتا ہے، کرسیاں خالی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم اس کے پاس دنیا کا عہدہ، تیرے ماں باپ کے پاس جنت کی سرداری کا عہدہ ہے۔ خبردار ان کے سامنے ذرا ادب سے کھڑا ہونا، اگر تجھے چھینک آئے وہ بھی روک لینا، اگر تیری بار بار ان کو زیارت کرتے ہوئے پلکیں جھپکے پوچھو حاجی صاحب سے کہاں گئے رمضان، کہاں گئی امی، کتنے یہاں بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتنے دنیا کے ممالک دنیا کی سیر کر کے آئے ہو لوگوں، تمہیں ڈالر ملا، تمہیں پاؤنڈ ملا، تمہیں ین ملا، تمہیں رنگڑ ملا، تمہیں ریال ملا، سب کچھ ملا، لیکن اللہ کی قسم ماں باپ کی دولت نہیں ملی۔ وہ بچپن کا زمانہ تھا، وہ چھوٹی سی عمر تھی، طیب میرا بچہ ڈھونڈتا رہے گا، اللہ کی قسم تجھے دنیا کی روشن خیالیاں تو نظر آئیں گی لیکن تجھے باپ نظر نہیں آئے گا جس سے پوچھ کے دے لو کہ پتہ میرے نال بڑا چنگا سی، میرے نال بڑا چنگا سی، میرے نال بڑا چنگا سی۔ اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، مسجد میں جناز گاہ میں اعلان ہوتا ہے، آ جاؤ آخری دیدار کر لو، آ جاؤ آخری دیدار کر لو۔ ہر بندہ جو نافرمان جو دشمنوں تک کرتا بڑا سونا این لگتا پہ جی میں ستا پیا، این لگتا جیسے مسکرا رہا ہے۔ اذا مات عبدا، جب بندوں کے درمیان تو بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے بھی اس وقت کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے کون کون سے کرتوتوں میں زندگی گزار کے آیا، لیکن 4000 نمازی تجھے دیکھ کے اچھا کہہ رہے ہیں، بل ویقول الناس فیہ خیرا، ہر کوئی دیکھ کے تجھے اچھا کہہ رہا ہے۔ او میرا بندہ جا میرے بندوں کو خوشخبری دے دے، تمہارا رب تمہارے پہ کتنا پیار کرتا ہے، تم نے میرے نافرمان کو زمین پر اچھا کہا، میں نے بھی اس نافرمانی کو پرے کر کے تمہارے کہنے پہ آسمانوں پہ سے اچھا کہہ دیا ہے، جاؤ تمہاری سفارش پر میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ کتنا بولے انسان تیری زبان کا، لیکن میرے دوستوں جیسے سونے کی صفائی کے لیے اسے آگ کی بھٹی میں جانا پڑے گا،
ہمیں بھی ایمان کی صفائی کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے تقوی کی بھٹی میں آنا پڑے گا. حرام کی طرف دیکھنا نہیں، حرام کی طرف ہم نے چل کے نہیں جانا. یوں نہیں کہنا اللہ بڑا غفور رحیم میں معاف کر دے گا. او میرے عزیزو، جس سود کے اوپر موٹر سائیکل لگوایا اس سے ٹانگوں کی بساکیوں سے چلنا افضل ہے. میرے عزیزو، جس سود کے اوپر بیٹی کا جہیز لگوایا، اللہ کی قسم بیٹی کو پیمد والے کپڑوں میں، کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا؟ ایک اشارہ آسمان کی طرف کرتے حسین کی اماں کا جہیز جبرائیل جنت سے لے کے دروازے پر آتا، لیکن بیٹی کو 17 پیمد والی چادر پہنا کر رخصت کیا. فرمایا میری بیٹی، اگر میں تجھے جنت کے جوڑے پہنوا دوں تو میری امت کا غریب کیا کرے گا؟ جب ماں کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. جب ماں کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی دودھ کی دھاروں میں جب فیض ہوتا ہے تو پھر بیٹا ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے. فطرت ہے کہ میری مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ہیں. جب یوں کر کے بچہ ماں کی گود میں پھرتا کرتا ماں کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے. پھر ماں کہتی میرا مٹھو، میرا پپو، میرا لاڈلا. پھر سینے سے لگائے گی، کبھی یہاں کاٹی کرے گی، کبھی یہاں سے ماتھا چومے گی. اللہ کو دودھ بھی پلاتی جائے گی. پتہ وہ دودھ کی الٹیاں کر رہا ہے، ماں پھر دائیں طرف سے لگائے گی. پھر ماں سے اچھال کے کبھی روئے گی، اور روتے روتے دل کے اندر ارمان لے کے آئے گی. پتہ نہیں بڑا ہو کے کیا بنے گا، پتہ نہیں بڑا ہو کے کیا بنے گا. او دوستو، اگر تیری میری ماں کے دل میں ارمان آ سکتا ہے تو حسین کی ماں کے دل میں بھی ارمان آیا ہوگا. دودھ پلاتے پلاتے اچھالا ہوگا، دودھ پلاتے پلاتے سینے سے لگایا ہوگا، دودھ پلاتے پلاتے ماتھے کا بوسہ دیا ہوگا، اور دودھ پلاتے پلاتے دل کے اندر خیال کیا ہوگا میرا بیٹا بتا بڑا ہو کے کیا بنے گا. حسین نے بھی اللہ اکبر دل کے کانوں سے سن کے ماں کو بتایا ہوگا اماں فکر نہ کر، تو نے جھولا جھلاتے مجھے قرآن سنایا، میں تینوں کے سائے میں اماں تجھے قرآن سناؤں گا. اماں تو نے مجھے سینے سے لگا کے قرآن سنایا، میں کربل کے میدان میں تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا. رب العالمین کی قسم ہے، وہ اولاد نظر نہیں آتی، وہ ماں نظر نہیں آتی جو اپنی اولاد کا حق ادا کرے. میرے عزیزو، وہ اولاد نظر نہیں آتی جو اپنے ماں کے دودھ کا ادا کرے. بس جس سے پوچھ لو میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میرے ماں باپ، اللہ کی قسم اگر تیرے ماں باپ تیرے لیے کچھ نہ کرتے تو گلیوں کا کتا بلا ہوتا. آج تیرے پاس ہوتا، آج تیرے پاس ڈگری، آج کوئی صاحب بنا، دعا دے ان ماں باپ کو. آج جب تو سرکار بنا، دعا دے ان ماں باپ کو. اللہ اکبر، جنہوں نے خون بھی تیرے پہ لگایا، پسینہ بھی تیرے پہ لگایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ان کی طرف انگلی نہ اٹھنا. بابا جی اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، بزرگوں اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا. تیرے ہاتھوں کے اندر وہ میگنٹ ہے، تیرے ہاتھوں کے اندر وہ مقناطیس ہے. جب یوں کر کے تیرے ہاتھ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، ان میگنٹ کی وجہ سے خدا پاک کی قسم اللہ کی رحمت زمین پر کھینچنا شروع ہوتی ہے. جب تم منہ سے لفظ نکالتے اللہ کہتے اسے کیوں بوڑھے کو بلا رہے ہو؟ اس کو تو اولاد نے بلایا، کس نے دہی لینے بھیجا، کس نے دودھ لینے بھیجا. میں دیکھتا تھا تو سرور کے روڈوں پہ سارا دن یہ چھلیاں بیچا کرتا تھا، سارا دن گول گپے بیچا کرتا تھا. عزتے ہوئے کا، تھکے ہوئے کا میں کیا حساب لوں؟ اللہ اکبر، اس کو اولاد نے موڑ دیا، اس کو یاروں نے موڑ دیا، اس کو رشتہ داروں نے موڑ دیا. اگر میں بھی موڑ دوں تو پھر کہاں جائے گا؟ اللہ اس بوڑھے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے جا کے کہہ دو تیرا مقام تیری اولاد نہ سمجھی، تیرا مقام تیرا بھائی نہ سمجھا، میں تیرے مقام کو سمجھا کیونکہ تو میرا بندہ ہے. اے میرے بندے، تیرے ہاتھوں کی طاقت میں اللہ کی طرف سے اتنی طاقت ہے، جب تو ہاتھ اٹھاتا رحمت نیچے آ جاتی ہے. میں فرشتوں کو کہتا ہوں اسے بولنے کی ضرورت نہیں، جو مانگ رہا ہے اس کے بولنے سے پہلے اس کو عطا کر دو. جب یہ سفید بال مجھے دکھاتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے، اس کو دیکھ کر میری رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے. خبردار میرے عزیزو، اللہ تمہیں بیوی دے، سونی دے، پاکرہ دے، حافظہ دے، قاریہ دے، لیکن خبردار کبھی بھی ماں کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کرنا. جس دن بیوی ماں کے مقابلے میں آ گئی، خدا پاک کی قسم، خدا کی رحمتوں سے تیرا گھر خالی، عزتوں سے تیرا گھر خالی، رزق سے تیرا گھر خالی. خبردار آج کے بعد یوں نہ کہنا ماں باپ کو میں پالتا ہوں. خدا کی قسم ماں باپ کے صدقے سے، بلکہ ان کی جوتیوں کے صدقے سے اللہ تجھے پالتا ہے، تیری نسلوں کو پالتا ہے. اگر تمہیں اپنی تنخواہ بڑھانی ہو، اگر تمہیں اپنی روزانہ کی کمائی میں برکت کروانی ہو تو میرے پیارے خدا کے واسطے جیب سے پیسے نکال کر ماں باپ کے ہاتھوں میں دے دیا کر، اور کہا کر ماں باپ اب کہہ دیا کر اب میں نے ہاتھوں میں لے کے ذرا اللہ کو رو کے دکھا دو. رب العالمین کی قسم ہے، ماں باپ کا آنسو آنکھ کے نیچے آتا ہے، اللہ غموں کے دروازے بند کر کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. دل کے فوت ہو گئے کیا کریں؟ وقت ہے میرے عزیزوں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو یہاں سے موٹر سائیکل کو کک مار کر گاڑی کی
قبرستان چلے جانا اور جا کے کہنا ایک فقیر آیا تھا حاجی عبدالغفار کے سال ثواب کے موقع پر آیا تھا، اللہ اکبر، وہ مرنے کے بعد ماں باپ کا مقام سمجھا کے چلا گیا، اماں مجھے اولاد نے بڑا دکھا دیا، اماں میں سونے میں ہاتھ ڈال تو مٹی ہو جاتا ہے، اماں جان مجھے کسی نے بتایا تیری جوتیوں کے صدقے پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، تیرے بڑھاپے پہ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اماں میں تیرے قبر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، اماں میں ہر جگہ سے دکھیارا، بیوی کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکا، بیوی نے منہ موڑ لیا، بیٹوں کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکا، بیٹوں کے تانے سن کے ابا تو ساڈے منہ ہی نہ لگ گیا کر، اللہ اکبر، میری ناک بہا کرتی تھی، میری دال ٹپکا کرتی تھی، میرا پیمپر لیک ہوا کرتا تھا، اماں آج جوانی میں کسی منہ نے لگایا، اس حالت میں اماں تو مجھے گودی میں اٹھا لیا کرتی تھی، اماں آج اللہ کے آگے میری سفارش کر دے، اماں آج اللہ کے آگے میری سفارش کر دے، ابا آج اللہ کے آگے میری سفارش کر دے، اللہ اکبر۔ میں نے مولانا سے سنا، مولانا نے اپنے استاد سے سنا، باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ دنیا میں تو وہ جنت پا نہیں سکا، اللہ اس کے جانے کے بعد ہی وہ جنت عطا فرما دے۔ ویرو میں تمہیں اور عرض کروں گا، اللہ تمہیں خوبصورتی میں اعلیٰ کر دے، مقام میں اعلیٰ کر دے، شان میں اعلیٰ کر دے، لیکن جب بھی گھر سے نکلا کرو آدھا گھنٹہ ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہونے کے بعد 2 منٹ ماں باپ کے آگے کھڑے ہو جائے کرو، ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہوگے، تمہاری پاؤڈر، تمہارا سرما، تمہاری بیوٹی کو شیشہ بتائے گا، اللہ اکبر، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، خدا تمہیں جنت کا راستہ دکھلائے گا، جنت کا راستہ دکھلائے گا، کمرے سے جا پھر چہرہ دیکھ، پھر جا پھر چہرہ دیکھ، تو دنیا میں میرے عزیزو 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے پہ نظر جمائے گا، اللہ تجھے 100 حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، جن کے چہرے کو دیکھنے پر خدا حج عطا فرما دیتا ہے، میرے عزیزو ان کے پیر پر دبانے پر، ان کی خدمت کرنے پر، ان کی جیبوں میں پیسے ڈالنے پر اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ رہی بات میرے پیارے ویر کی، اللہ اکبر، حاجی صاحب چپ سی دنیا میں جینے والا، ایک خاموش طبیعت، اللہ اکبر، کیا پتا تھا سب کو ہنسانے والا سب کو رلا کے چلا جائے گا۔ کل جب آپ قبرستان پہ چھوڑ کے آ رہے ہوں گے اور ایک کے کان میں کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر، عبدالغفار بھائی ہر ایک کے کان میں، طیب کے کان پہ کہہ رہا ہوگا، ستار صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوگا، خالق صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوگا، اللہ اکبر، جا رہا ہوں 2 بیٹے 3 بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں بھتیجا نہ سمجھنا، انہیں بھتیجی نہ سمجھنا، بلکہ اپنے بیٹے سمجھنا، بلکہ ہر ایک سے مخاطب ہو کے گیا۔ جب جنازہ گھر سے نکلا ایسی چگاڑ ماری، آسمان کی مخلوق کے علاوہ کسی نے نہ سنی، وہ چگاڑ کیا تھی؟ دیکھنا اس گھر کے اندر یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں، سوچ سمجھ کے گزرنا، گزرتے ہوئے میلی آنکھ سے اس دروازے کو نہ دیکھنا، اللہ اکبر، میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، انگلی اٹھا کے نہ دیکھنا، کیونکہ اب گھر کی حفاظت میرے پاس نہیں، میرے خدا کے پاس ہے۔ اب یتیموں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہا، اب بیوہ کو اللہ کے سارے، کیا پتا تھا اللہ اکبر کہ انگلینڈ سے بیٹے کی ڈگری کی تقریب میں جانے کے بعد اللہ کا گھر دے کے آئے گا۔ حاجی صاحب فرما رہے رات میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے وہ احرام دے جس احرام کو پہن کے تو حج کر کے آیا، وہ مجھے چپل دے دے جو چپل پہن کے مزدلفہ مینا کے روڈوں پہ پھر کے آیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے نہیں اللہ اکبر، کہنے لگے نہیں وہ تو چپل بہت گھس چکے ہیں، کہنا مجھے وہ دے دے، بڑی برکتوں والے چپل ہیں۔ پتہ نہیں کس انداز سے اس نے باپ سمجھا ہوگا یا بڑا بھائی سمجھا ہوگا یا رشتے دار سمجھا ہوگا، اللہ اکبر، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ہم نے تو پھولوں کے ہار لے کے ایئرپورٹ پہ جانے تھے، ہمیں کیا پتا ہم جنازہ لینے جائیں گے۔ تیرے میرے آنکھوں میں تو 1 گھنٹے کا رونا، ان کی زندگی میں ساری زندگی کا رونا ہے، اللہ اکبر۔ اور یارو مکان دوسرے صوبے میں ہوتا ہے، مکان دوسرے شہر میں ہوتا ہے، اور چلو دل کو ارمان آ جاتا ہے، یا تو سامنے دروازہ ہے، اللہ اکبر، یہیں سے نکلا کرتا تھا، یہیں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، یہیں پانی دیا کرتا تھا، یہ یاد تمہیں مدتوں ستائے گی۔ لیکن جب جنازہ لے کے جا رہے تھے وہ ہر بھائی کے کان میں کہہ رہا تھا خیال کرنا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، روشنیوں والے شہر سے اندھیرے والے شہر میں جا رہے ہیں بھیا، اگر روشنی والے شہر میں اندھیرے والا بھائی نظر آئے تو ہماری قبر پہ آ کے ہاتھ اٹھا لینا، ہم تیرے سے زمین کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تیرے سے وراثت کا مطالبہ نہیں کرتے، پر اتنا مطالبہ کرتے ہیں جو زندوں کے لیے دعا کرے گا، ہم مرے ہوئے کے لیے دعا کر لینا، تیرے ہونٹ ہل جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیری زبان سے کلمہ طیبہ نکلے گا، ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گا۔ حاجی برادران سے
میرا بڑا تعلق ہے, اللہ کی قسم میں بھی ایک آواز پہ کوشش کرتا ہوں آ جاؤ, اور یہ لوگ بھی انتہا درجے سے زیادہ میرا خیال کرتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھے مولوی سمجھا ہی کوئی نہیں. حاجی صاحب بات کا دے نہ سکے, اللہ کے لیے معاف کر دینا. جتنی آنے میں ہم نے آپ سے وضاحتیں کی, حاجی صاحب کیسے ہوں, یہ بندہ اللہ کی قسم 8 گھنٹے کی فلائٹ سے جب میں ابوظہبی بھی پہنچا رات 8-9 بجے پھر کا فون آیا, مولوی صاحب تسلی دے دو. میں نے کہا جی صاحب جو بھی ہو جائے انشاءاللہ پہنچوں گا, جیسے مرضی ہو جائے پہنچوں گا. 24 گھنٹے کا میرے عزیزوں صبر کر کے آیا, سانس کی تکلیف ساتھ لے کے آیا. کیا وہ سردی -8 تھی یا گرمی میرے عزیزوں 50 کے قریب ہے, موسم کی تبدیلی. لیکن اللہ کی قسم اس بندے کا مجھے وہ سکھ یاد آیا, غریبی ہمارے پر بھی آئی تھی کہ وہ چپکے سے کمرے میں بند ہو کر یہاں ہاتھ ڈالا کرتا تھا اور چپکے سے نکال کر خدمت کر دیا کرتا تھا اور کہتا چپ کر جا چپ کر جا. اللہ اکبر. یہ تو ایک بندے کی بات ہے چوک سرور میں, جس کے دل کی کنڈی کھٹکھٹا کے دیکھ لو اس کے سینے سے حاجی عبدالغفار ہی نظر آئے گا, آواز ہی نظر آئے گی. اللہ اکبر. پھر آخر کے اندر بات کہہ کے جا رہا ہوں, کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. پورے خاندان کو جوڑ کے گیا اور کہہ کے چلا گیا, کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. ہر پھول سے خوشبو آئے گی, کئی اخلاق کی خوشبو آئے گی, کبھی کردار کی خوشبو آئے گی. بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بتیجی نہ سمجھنا, اپنی بیٹیاں سمجھنا. جب یہ تیرے چہرے کو چائے چاچوں کو دیکھ کے روئے تو انہیں باپ بن کے پیار دینا, انہیں سینے سے لگانا, بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا. اللہ اکبر. میرے بچوں تم انہیں اپنا باپ سمجھنا, چاچا سمجھ کے کبھی ان کے گھر کے دروازے سے نہ گزرنا. میری بیٹیوں جب تم آئے تو اللہ اکبر اپنے تائے چاچوں کے دروازے پہ اپنا باپ سمجھ کے آنا. اور میری بہن جو آج بیوہ ہو گئی, اسے کیا پتا تھا, اس نے تو زمزم کا پانی پینا تھا. حاجی صاحب طواف کے دوران اس کے لیے زمزم کا پانی لے کے آتا. اللہ اکبر. اس نے تو اجوا کھجوریں کھانی تھی, دونوں میاں بیوی نے حضور کے روزے پہ سلام کر کے آنا تھا. لیکن حاجی صاحب میرا یقین, میرا دل کہتا ہے اللہ کی قسم ان کو نیت پر اللہ نے عطا فرما دیا. آخری بات کر کے دعا کرواتا ہوں. سلیمان بن ربی رحمت اللہ علیہ بہت ہی غریب خاندان سے تھے, ساری زندگی حج کے پیسے جمع کرتے رہے. جب حج کے رستے کے پیسے جمع ہو گئے, اونٹ گاڑی پر میرے عزیزوں بیلوں پر سواریوں پہ حج کیا جاتا تھا. جب پیسے جمع ہوئے, اللہ اکبر, میرے عزیزوں قافلہ گھر سے چلا, کوفے کی جامع مسجد کے پاس ظہر کے وقت قافلہ آ کے رکا, سب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. سلمان بن ربی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے. آپ نے دائیں طرف جھانک کے دیکھا, ایک عورت برقعے پہ ہے. اللہ اکبر. ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی اور تھیلا پکڑ رکھا ہے. ایک مردار جانور کچرے کے ڈھیر پر اس کی بوٹیاں اتار کے تھیلے میں ڈال رہی ہے. جب 3-4 بوٹیاں ہو گئی, سلیمان بن ربی رحمت اللہ علیہ کیا ماجرا ہے. عورت تو پردے دار مسلمان معلوم ہوتی ہے لیکن کھا حرام رہی ہے. چلے گئے اس کے دروازے پر, جا کے دیکھا دروازہ پھٹا ہوا تھا, ٹوٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. جھیریوں میں گھر کا منظر نظر آ رہا تھا. بچوں نے اماں کو اندر گھس کے دیکھا, اماں آ گئی, اب تو روٹی ملے گی. اماں نے کہا ملے گی. جلدی سے چولہے میں آگ جلائی, برتن رکھا, پانی ڈال کے اس کے اندر وہ گوشت ڈال دیا. سلیمان نبی نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا دیا. بچے دوڑتے ہوئے کہ بیٹے یہ کون ہے, کہ ہماری اماں ہے. کیا کر رہی ہے, ہمارے لیے کھانا لے کے آئی ہے. یہ تو حرام کا کھانا, کہ یہ تو ہماری اماں کو پتا ہوگا, اماں حرام نہیں کھا سکتی کیونکہ ہم سید زادے ہیں, ہم آل رسول ہیں. سلمان نبی کہتے ہیں میں رونے لگ گیا. میں نے کہا ایک مرتبہ اپنی ماں کو بلاؤ. اللہ اکبر. ماں آ گئی. اس وقت کے سید زادوں کے بارے میں مشہور تھا, حرام نہیں کھاتے, بے پردہ نہیں ہوتے. لیکن معاف کرنا ہو بھائی, معاف کرنا. اگر میں پگڑی اپنی اتار کے تمہارے سر پہ رکھوں, اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. آج کل کے سید میرے عزیزوں, ان سیدوں کو بدنام نہ کرو جن سیدوں نے سجدہ بچا لیا, اپنا کلمہ سارا قربان کر دیا. خدا کے واسطے میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں, کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا ممبروں پر زینب کا, فاطمہ کا, رقیہ کا, جمیل کا نام آئے تو رضی اللہ کہنا چاہیے, علیہ السلام کہنا چاہیے. پتہ یہ نام کون ہے جن ناموں پر آسمانوں سے جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا. پتہ یہ کون سے گھر کی خاتون ہے جن کے پورے گھرانے کو اللہ نے جنت کی سرداریوں کے تاج پہنائے. پتہ یہ کون لوگ ہیں, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ, ان کی اماں فاطمہ الزہرا, ان کا ابا علی المرتضی, ان کا نانا محمد الرسول اللہ.
सोच समझ के मेरे प्यारे, इनका नाम भी लिया कर तो बावजू हो के लिया कर, इनका नाम भी लिया कर तो खुदा की कसम चादर चार दीवारी की दायरे में हया में आंखें बंद करके लिया कर। ये वो नाम है, ये वो नाम है जिनके सर से दुपट्टा सरकता था, आसमान का सूरज भी बादलों में छुप जाया करता था। अल्लाह अकबर। सलमान बिन नबी कहने लगे अगर वो सैयद साथी है तो फिर आराम कैसा। अम्मा ने आवाज सुनी, कहने लगी सलमान, जब औरतें अल्लाह अकबर औरतों के सर से ताज उतर जाए, बच्चे यतीम हो जाए और अमीरों की मस्ती में गरीब भूखे रहने लग जाए, फिर हराम ना खाएं तो क्या खाएंगे। मैं माँ हूँ, बच्चों को भी लगता कैसे देखो। सलमान बिन नबी कहने लगे जल्दी कर अम्मा, वो देगड़ी पानी की वो जमीन पे फेंक दे। क्या करेगा? अपनी जेब में से वो थैला निकाला जो हज के सफर के लिए रखा था, अंदर हाथ करके दे दिया। अम्मा ये बड़ी हलाल की कमाई है, बड़ी पाक रस्ते पे खर्च करने वाली कमाई है, ले ले। अम्मा तो अपने घर का गुजारा कर, तेरा गुजारा कैसे होगा? आसमान की तरफ देख के मुस्कुराए, फरमाया मेरा वही गुजारा करेगा जिसने ये थैली दे के मुझे तेरे दरवाजे पे भेजा है। मस्जिद में पहुंचे, काफिला सारा तैयार। सुलेमान क्या बात है, कहाँ चले गए थे? अगला सफर बड़ा लंबा। फरमाया तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मुकद्दर में हुआ हज हो जाएगा, वरना अपने वतन वापस लौट जाऊंगा। कहेंगे हाँ हाँ, तेरी नियत में फर्क होगा, इतने पैसे पे तुझे लालच आ गया होगा। वो हज वाले हज के काफिले पे चले गए। सलमान नबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मस्जिद में, कूफे की मस्जिद में आ गए। हज का ज़माना आया, रोए तड़पे, अल्लाह से मांगा। हज का सीजन मेरा अजीजों खत्म हो गया। वापसी जब काफिला आया तो उसी कूफे की जामे मस्जिद में ठहराव किया, वुज़ू इस्तिंजा पानी नमाज। जब सलमान नबी को मस्जिद की दीवार के साथ रोता देखा, सूख जिसम गया। अल्लाह अकबर, भूख की वजह से गाल अंदर घुस गए। क्या हुआ? न किसी से मांगा, कोई दे देते तो खा लेते, कोई दे देते तो पी लेते, अल्लाह के दरबार में रोते रहते। एक हाजी आगे बढ़ा, सुलेमान इंतहा कर दिया, परेशान कर दिया। मैं क्या हुआ? मैं जहाँ रह रहा हूँ उन्हें परेशान न किया तो मैं कैसे परेशान करूंगा? उन्होंने कहा यार हद ही हो गई है, अरफात के मैदान में हमारे से जुदा हुआ, अब तक हमें मिला ही कोई नहीं, यहाँ के मिला। अगर तूने पहले आना था तो हमें बतला देता। कहने लगे कहाँ अरफात का मैदान, मैं तो कूफे से बाहर ही ना गया। क्यों झूठ बोलते हैं? अल्लाह की कसम हाजी झूठ नहीं बोला करते, अभी अभी तो हज करके आया, अल्लाह का घर देख के आया। वो क्या अल्लाह की कसम तो अरफात के मैदान में था, ये क्या अल्लाह की कसम में गया ही कोई नहीं। एक हाजी आगे बढ़ा, चल तुझे झुटलाएगा, तेनू झुटला रहा है, मुझे तो नहीं झुटलाएगा। वो सामान की माल की पोटली जो उस सैयदजादी के हाथ में रख के आए थे, उस हाजी ने वो पोटली दिखा दी। इसका यकीन कर, इसे पहचानता है, कहाँ है तो मेरी है। जब मीना में कुर्बानी करने के लिए गया था, ये पैसों की थैली मुझे पकड़ा गया था, मैंने जानवर पर छुरी फेरते देखा, उसके बाद तुझे देखा ही कोई नहीं। शुक्र है तेरी अमानत तेरे पास आ गई। सलमान बिन नबी ने आसमान की तरफ निगाह कि अल्लाह ये क्या माजरा है, थैली मेरे पास वापिस आ गई। और कहते तो अरफात के मैदान में था। उन्होंने कहा चल ये अकेला आया था, अकेला जाएगा, इसने हमारी मारनी कोई नहीं। सलमान बिन नबी कहते हैं मैं मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगाई और मेरी अजीजों टेक लगाते लगाते मेरी आंखें बंद हो गई। आंख खुली, आंख बंद हुई तो मदीने वाली मेरी आंख खुल गई। सरकार मदीना रो कल बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई। पर मैं सुलेमान मेरे बेटे तू परेशान ना हो, मैं बताऊं तेरा क्या ये सारा माजरा क्या। जब तू मेरी बेटी के दरवाजे पे, सैयदजादी के दरवाजे पे गया, मेरे कुनबे को हराम खाने से बचाया और अपने हज का सारा पैसा उनको दे आया। जब तू वापिस आया तेरी शक्ल में अल्लाह ने आसमान से फरिश्ता इनके सामने भेज दिया, इनके साथ सफर तक मैदान अरफात में गया, मुज़दलिफा में गया और सारा हज तेरी शक्ल में करता रहा। ऐ सलमान बिन नबी, उसी फरिश्ते ने इसके हाथ में थैली दी थी ताकि पता लग जाए। सलमान बिन नबी कहते मैं ख्वाब में रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया गरीब के घर के दस्तरखान को तूने बसाया, ये तो एक हज करके वापिस चले गए। अल्लाह को तेरी पोटली पे इतना प्यार आया, तू जिंदा रहे या मर जाए, कयामत की सुबह तक जब तक हज होता रहेगा, फरिश्ता तेरी सूरत में तेरी तरफ से कयामत तक हज ही करता रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कोई ऐसा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। ये हाजी साहब गया तो था, पता नहीं मेरे अजीजों इंग्लैंड से जनाजा यहाँ आया, उधर पता नहीं इसकी शक्ल में किसने तवाफ किया है, पता नहीं किसने बैतुल्लाह को बोसे दिए होंगे, पता नहीं किसने हजरत अस्वद को बोसे दिए होंगे। बस आखिर में मैं कह के जा रहा हूँ मेरी अम्मी परेशान ना होना, तेरा शोहर तो वापिस नहीं ला सकते, कि उनके जितने भाई हैं खुदा की कसम तेरा दस्ते बाजू बनेंगे, तेरे बच्चों का सहारा बनेंगे। और आपसे भी मेरे अजीजों आखिर के अंदर अर्ज करके जाऊंगा। और मेरे अजीजों हमारे यहाँ कहावत है, मुंह खावे ते आँख शर्मावे। और चलो जिन्होंने खाया, जिसे पिलाया, जिसके बच्चियों के जहेज में, जिसकी मदद में वो कभी वो काम आया, तो खुदा के वास्ते हम यूं नहीं कहते उसके नाम
مسجد بنانا. اب یوں نہیں کہتے اس کے نام پہ 4 دیگیں پکانا. بس جب تمہیں غفار کا نام تمہارے کانوں میں آئے, تمہارے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے لیکن زبان سے مغفرت کی دعا ہو جائے. پتہ نہیں کس کے منہ کا بول اللہ کو پسند آ جائے, پتہ نہیں کس کے منہ کا بول اللہ کو میٹھا لگ جائے. جب بھی بولا کرو پیار محبت والا بولا کرو. خدا پاک کی قسم ہے پیار محبت والا بول جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے. بد اخلاقی والا بول انسان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفرتوں کی آگ بڑھ جاتی ہے. پھر یہ آگ میرے عزیزوں کھیتوں کو نہیں جلاتی, پھر یہ آگ میرے عزیزوں مکانوں کو نہیں جلاتی, پھر یہ آگ میرے عزیزوں دکانوں کو نہیں جلاتی, یہ انسان کی نسلوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے. پھر آخر میں یہی بات آتی ہے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بس اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. میرے عزیزوں ان چراغوں کو روشن رکھنا, چاچے کے چراغ کو, مامے پھوپھی کے چراغ کو, بہن بھائیوں کے چراغ کو, ماں باپ کے چراغ کو انہیں روشن رکھنا. جس دن یہ بجھ گئے نا دنیا کا کوئی دیا تیل انہیں جلا نہیں سکے گا, دنیا کی کوئی تلی انہیں آگ نہیں لگا سکے گی. یہ تمہارے سے لکن مٹی گھیر رہے ہیں. ہاں کبھی چپ کر کے سو گئے, کبھی بیماری میں, کبھی سفر میں, کبھی حضر میں. جب ہم ان سے لکن مٹی کھیلے کرتے تھے مما مجھے ڈھونڈ لو, بابا مجھے ڈھونڈ لو, کبھی یہ پردے کے پیچھے, کبھی چرپائی کے نیچے تلاش کر کے یوں سینے سے لگاتے تھے اے میرا منا, گالوں پہ کانٹا کرتے تھے. یہ ماں باپ چھپ گئے, طیب غفار چھپ گیا. اب تو جہاں مرضی ڈھونڈ دنیا میں کونے کونے میں چلا جا, یہ ایسی جگہ چھپ کے گیا. اب قیامت کی صبح ہی نظر آئے گا یا اب نظر نہیں آئے گا. عبدالستار غفار چھپ گیا. اللہ اکبر. میرے عزیز و اکبر کی حضرات دنیا سے چلے گئے, اب یادیں ان کی رہ گئی ہیں. اتنا ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, کوئی ایک بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو رو کے دکھا دے اور یوں ہاتھ کر کے اٹھا دے. خدا پاک کی قسم ہماری آنکھ سے آنسو جائے گا لیکن مرحوم کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے, ان کے درجات. ہاں میرے بھائی ان کی طرف سے اگر کسی کی دل راضی, انسان ہے کبھی کس موڈ میں ہوتا ہے کبھی کس موڈ میں, اگر کہو گا اچھا پر ہٹ کے بیٹھ, اچھا کرنا تو یار تیری مہربانی. اتنی سی بات بھی آئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے دل کی اٹھا گہرائیوں سے ان کو معاف فرما دے, ان کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اللہ جب سے محروم نہیں کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھیں میرے ساتھ, توبہ کے کلمات پڑھیں تاکہ اللہ کو ہمارے پر رحم آئے. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, زور سے پڑھیں. بیت نہیں ہے توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے یا اللہ میری توبہ کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, بدکاری سے, بے حیائی سے, بد کلامی سے, بدخوئی سے, چغلی سے, غیبت سے, حرام کام سے, تیری نافرمانی سے, رشتے ناطے توڑنے سے اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ معاف فرما دیا ہے. بس انسان گائے گائے کوشش کرتا رہے. گناہ تو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب زندگی ہے نیکی اور گناہ ساتھ ساتھ ہیں. اللہ کرے ہمارا مزاج, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے, ہماری نیکی ہمارے گناہوں پر حاوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جہاں ہم سے گناہ ہو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الکریم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.